السلام علیکم ناظرین، آخر وہ کون سی راکٹ سائنس ہے جس کی وجہ سے آج تک پاکستان کالا باغ ڈیم نہیں بنا سکا؟ کالا باغ ڈیم کے نہ بننے کی آخر کار وجہ کیا ہے، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ 1953 میں عالمی ماہرین کو پاکستان بلوایا گیا، انہیں ایک بھاری رقم ادا کی گئی۔ انہوں نے کالا باغ ڈیم کے علاقے کا مکمل سروے کیا اور کالا باغ کو ڈیم بنانے کے لیے موزوں ترین جگہ قرار دیا، جس کے بعد 1960 میں اس وقت کے پاکستان کے صدر ایوب خان نے انڈیا کے ساتھ سندھ طاس معاہدہ کیا اور پاکستان کے 3 دریاؤں کا پانی 8 کروڑ کے عوض انڈیا کو بیچ دیا، جس کے بعد پاکستان کو کالا باغ ڈیم بنانے کی مکمل اجازت مل گئی۔ مگر بدقسمتی سے اس منصوبے کے شروع ہونے سے پہلے ہی صدر ایوب کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ جنرل یحییٰ خان کا دور آیا تو پاکستان 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ اس کے بعد بھٹو نے حکومت سنبھالی تو انہیں داخلی چیلنجز کا سامنا تھا اور وہ اپنی سیاست میں الجھے رہے اور کالا باغ کے لیے کوئی خاص کام نہ کر سکے۔ حتیٰ کہ ضیاء الحق بھی اپنے اقتدار کے کافی عرصے تک کالا باغ ڈیم کے لیے کوئی خاص کام نہیں کر پایا، مگر 1984 میں جنرل ضیاء الحق نے ڈیم کے کام کو شروع کرنے کا فیصلہ کیا، مگر اس منصوبے پر کام شروع ہونے سے پہلے ہی رکوا دیا گیا یا خود روک دیا گیا، یہ کوئی نہیں جانتا۔ اس وقت کی حکومت نے فیصلہ کیا کہ اس علاقے کا دوبارہ سروے کیا جائے۔ شاید یہ وہی سازش تھی جس سے آج تک پردہ نہیں اٹھایا جا سکا اور کالا باغ کے سروے کے لیے ایک بار پھر برطانوی کمپنی کی خدمات حاصل کی گئی۔ جب اس برطانوی کمپنی نے سروے کے غرض سے نوشہرہ شہر کے مکانات پر نشانات لگانے شروع کیے تو اس وقت یہ افواہیں پھیلانا شروع کر دی گئیں کہ تمام کا تمام نوشہرہ شہر ڈوبنے والا ہے کیونکہ یہاں پر ڈیم بنایا جائے گا۔ اس وقت کچھ مفاد پرستوں اور ملک دشمن عناصر نے مقامی لوگوں کے کان بھرے اور جگہ جگہ احتجاج کروانا شروع کر دیا، جس کے بعد اس وقت کی حکومت نے فیصلہ کیا کہ کالا باغ ڈیم کی تعمیر کو روک دیا جائے۔ آج اس ڈیم کی تعمیر کو رکے 34 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اس دوران کئی حکومتیں آئیں، کئی سیاستدانوں نے کالا باغ ڈیم کے نام پر ووٹ تو لیے، مگر کالا باغ ڈیم کے کام کو شروع نہ کروایا جا سکا۔ دوستو، پاکستان میں آنے والی ہر حکومت کالا باغ ڈیم نہ بننے کا ملبہ اپنے سے پچھلی حکومت پر ڈال دیتی ہے، مگر وہ بھی اپنا اقتدار پورا کر کے چلی جاتی ہے۔ آج دنیا کے کئی ممالک کو قحط سالی کا سامنا ہے اور پاکستان بھی ان ممالک کی لسٹ میں اگلے چند سالوں میں شامل ہو جائے گا۔ ہماری آپ سب سے گزارش ہے کہ اس وقت کے سروے رپورٹس کو پڑھیں اور ان میں ایک چیز صاف اور واضح نظر آئے گی، کالا باغ ڈیم بننے سے اس ملک کا فائدہ ہوگا اور ان شرپسندوں کی باتوں میں ہرگز مت آئیں جو پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ کالا باغ ڈیم بننے سے جہاں بجلی کے بحرانوں پر قابو پایا جا سکتا ہے، وہیں اس ملک کو قحط سالی سے بھی بچایا جا سکتا ہے۔ ناظرین، ہم سب نے مل کر سوچنا ہے آنے والا پاکستان کیسا ہونا چاہیے، لیکن اگر آپ یہ فیصلہ حکمرانوں پر چھوڑتے ہیں تو ان کی تاریخ 1947 سے 2018 تک آپ کے سامنے ہے، جواب آپ کو خود ہی مل جائے گا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری انٹرسٹنگ اور انفارمیٹو ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی مزیدار ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔